بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی چینل کے سامعین السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ایک انتہائی گراں قدر اور عالیشان وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مسئلہ چاہے جتنا بھی پیچیدہ ہو، کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس پاک کلام کی برکت سے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس میں 3 باتوں کا خاص طور پر آپ خیال رکھیں گے۔ ایک تو یقین کامل ہونا چاہیے، دوسری طلب صادق ہونی چاہیے، تیسرا مخلصانہ طور پر دعا کا مانگنا نہایت ضروری ہے۔ سامعین، جتنے خلوص اور جتنی لگن سے، جتنے یقین کامل سے اور جتنی طلب صادق زیادہ ہوگی، اتنی ہی جلدی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں آپ کو دعا کی قبولیت کی چند حالتیں بتا دیتا ہوں۔ ان حالتوں میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نماز کی اذان ہونے کے وقت، یعنی اذان سننے، اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعا پڑھنے کے بعد دعا مانگا کریں۔ اذان اور تکبیر کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع ملے دعا مانگا کریں۔ جو شخص کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہو تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد دعا مانگے۔ فرض نمازوں کے بعد، یعنی جماعت سے نماز پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگے۔ جب مرغ بانگ دے، یعنی مرغ کی بانگ سننے کے بعد دعا مانگے۔ مسلمانوں کے دینی اجتماعات میں ان مسلمانوں کے ساتھ یا تنہا دعا کریں۔ ذکر کی مجلسوں میں، خواہ ذکر اللہ کا حلقہ ہو یا درس قرآن و حدیث ہو یا وعظ و نصیحت کی مجلس ہو، اس مجلس میں دعا مانگا کریں۔ امام کے ولدالضالین کہنے کے بعد دعا مانگا کریں۔ نماز کی اقامت یعنی تکبیر کے وقت دعا مانگا کریں۔ بارش برسنے کے وقت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب علام میں اس حدیث کو مرسلاً روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے علماء حدیث سے بارش برسنے کے وقت دعا قبول ہونے کی حدیث کو سنا اور حفظ کیا۔ سامعین، میں نے آپ کو دعا کی قبولیت کی چند ایک خاص حالتیں بتائی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، جو کہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، ورنہ دعا کی قبولیت کے اور بھی بے شمار مواقع ہیں۔ یاد رکھیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اپنے ہتھیار کو جتنا زیادہ اور بہتر طریقے سے استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سامعین، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ نئے سننے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔ آئیے اب میں آپ کو وہ عظیم الشان وظیفہ بتا دوں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، توجہ وظیفے میں رہے، خیالات کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں۔ افضل وقت اس کا صبح کی نماز کے بعد ہے یا پھر عشاء کی نماز کے بعد کر لیں تو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان و یا رحیم و بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان و یا رحیم و بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان و یا رحیم و بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور دعا مانگیں۔ 5 یا 6 منٹ لگتے ہیں۔ دل سے پڑھیں، ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں۔ انشاءاللہ
کچھ ہی دنوں میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. جب تک رکاوٹ دور نہیں ہوتی اس کو پڑھتے رہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.